تاریخ ہمیشہ بادشاہوں اور جنگوں کا ذکر نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ ایسے مجاہدوں کو بھی یاد کرتی ہے جنہوں نے تلوار ہاتھ میں تو لی لیکن انسانیت کو کبھی نہیں بھولی۔ یہ کہانی ہے ایسے مرد کی جنہوں نے شہروں پر نہیں بلکہ دلوں پر فتح حاصل کی، اور ان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ جب دنیا ظلم، صلیبی جنگوں اور نفرت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تو مشرق سے ایک روشنی اٹھی۔ اس روشنی کا نام تھا صلاح الدین۔ صلاح الدین کا اصل نام یوسف بن ایوب، ایک عام مگر ایماندار گھرانے کا بچہ، نہ کوئی شاہی خون، نہ محل، نہ تخت و تاج، لیکن دل میں صرف ایک آگ تھی مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی۔ بچپن ہی سے وہ بہادری، انصاف اور ایمان کی باتیں سنتا رہا۔ صلیبی فوجیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہر مسلمان کے دل میں درد کی ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن صرف تلوار سیکھنے میں نہیں گزرا بلکہ انصاف، رحم اور صبر سیکھنے میں بھی گزرا۔ ان کے والد نے انہیں بتایا تھا کہ یوسف، ایک دن دنیا تجھے یاد رکھے گی، لیکن یاد رکھ، انسانیت کو کبھی تلوار سے نہیں انصاف سے جیتا جاتا ہے۔ ان کی پرورش نور الدین زنگی، ایک عظیم مجاہد کی چھتری میں ہوئی۔ صلاح الدین نے شمشیر سیکھنے کے ساتھ ساتھ قلم کی طاقت بھی سیکھی، لیکن آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا، وہ تھا بیت المقدس کی آزادی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد مسلم دنیا بکھر گئی، ریاستیں آپس میں لڑ پڑی، لیکن بیت المقدس اب بھی دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خواب دیکھا مسلمانوں کو ایک کرنے کا۔ انہوں نے سیاست سیکھی اور صبر کیا اور شام و مصر کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ ان کے سپاہیوں کے دلوں میں ایمان کی آگ تھی، مگر ان کا قائد رحمت کی مثال تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کو لوٹ مار سے منع فرمایا اور کمزوروں کو بچانے کے ساتھ ساتھ قیدیوں سے بھی عزت کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس، وہ مقدس سرزمین جہاں انبیاء علیہ السلام نے قدم رکھے، اب بھی دشمنوں کے قبضے میں تھی، اور ہر مسلمان کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ صلاح الدین ایوبی نے 3 سال تک تیاری کی، حکمت عملی کے ساتھ اور دعا کی، صبر کے ساتھ، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ سن 1187 عیسوی جب جنگ حطین شروع ہوئی، صلیبی فوجیں بادشاہ گائیڈز لوزگنان کی قیادت میں صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھی، اور صلاح الدین ایوبی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ نفرت کے نہیں بلکہ تقدیر کی جنگ تھی۔ جب گرد بیٹھی تو صلیبی سردار صلاح الدین کے قدموں میں تھی، مگر اس نے ان کے سر نہیں کاٹے بلکہ پانی پلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رحمت کے بغیر فتح نہیں ہوتی۔ حطین کی فتح نے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا، اور 88 سال سے دشمن کے قبضے میں رہنے والا شہر اب فتح کا منتظر تھا۔ اور آخرکار 2 اکتوبر 1187 وہ دن جب بیت المقدس دوبارہ اسلام کے پرچم تلے آیا۔ صلاح الدین ایوبی جب شہر میں داخل ہوا تو نہ کوئی فخر اور نہ ہی تکبر، بلکہ آنکھوں میں صرف شکر ہی شکر تھا۔ صلیبی فوجی ہتھیار ڈال چکے تھے اور انہیں خوف تھا کہ صلاح الدین ان سے انتقام لے گا، مگر اس نے فرمایا کہ اسلام ہمیں انصاف اور امن کا درس دیتا ہے۔ ہزاروں عیسائی آزاد کر دیے گئے، گرجا محفوظ رکھے گئے، اور وہ لوگ بھی عزت سے رخصت ہوئے جنہوں نے کبھی مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ دنیا نے ایسی فتح کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ایسا فاتح جو دشمنوں کو بھی معاف کر دے۔ سال گزر گئے اور وہ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگے۔ انہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن اب بھی دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ جب وہ فوت ہوا تو اس کے خزانے میں صرف 3 دینار تھے اور کچھ کپڑے۔ اس کے وزیر نے روتے ہوئے کہا
کہ آج دنیا کا سب سے امیر آدمی مر گیا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ سب کچھ دے گیا۔ لوگ بہت روئے، صرف مسلمان نہیں بلکہ وہ لوگ بھی روئے جو کبھی ان کے دشمن ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا حکمران کھو دیا جو دل سے حکومت کرتا تھا۔ اسلام کا یہ شیر تو مر گیا لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہا، اور ان کا انصاف اور ان کا صبر اور ان کی انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ آج جب دنیا نفرت، طاقت اور لالچ میں ڈوبی ہوئی ہے تو ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو زمینوں کو نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرے۔ آج ہر مسلمان کے دل میں صرف ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں پھر سے اصلاح الدین عطا فرما۔ اصلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا کہ اسلام تلوار کا نہیں بلکہ انسانیت کا دین ہے، اور جب تک یہ یاد رکھا جائے گا اصلاح الدین ایوبی کبھی نہیں مرے گا۔ اصلاح الدین ایوبی وہ حکمران جس نے طاقت سے زیادہ حکمت کو چنا۔